تو لہٰذا یہ عقیدہ بنانا استغفر اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ کا جسم مبارک مٹی سے کے ساتھ مل گیا اور آپ زندہ نہیں ہیں، دسو انہیں مگر چلنا ہے تسی ہاں ان کے پیچھے چلنا ہے جو یہ کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہری پردہ فرمایا ہے، جیسے پہلے آپ امت کو نماز رہے تھے آج ہی ویسے نماز رہے، صرف فرق یہ ہے کہ پہلے پردے کے بغیر بلا حجاب امت کو عطا کیا کرتے تھے، آج کیا ہے کہ صرف سامنے ظاہری پردہ، وہ پردہ بھی تیری اور میری نگاہ کا ہے، کی خیال ہے؟ توانوں میں تواڈی تے میری نگاہ والا پردہ رسول اللہ کے لیے کوئی آج بھی رسول اللہ اپنے روضے مبارک میں بیٹھ کر ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایسے ہی کرم نوازی فرما رہے ہیں جیسے پہلے نوازی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، 5ویں سپارے کی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب اپنے غلاموں کو فرما دو اگر اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، جانا کدھر ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے رسول اللہ کے در پر جانا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فرما جاؤکا، اے حبیب اگر جانوں پر تیرے امت اور آپ کے غلام ظلم کر بیٹھے، اپنے جانوں پر گناہ کر بیٹھے، حبیب وہ آپ کے پاس آئیں۔ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا جناب جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھے تو میرے پاس آؤ، کہہ سکتا سے کنی سے کہہ سکتا؟ اللہ نے کی فرمایا؟ اے میں نہیں آلہ بولے سن بخدا خدا کا یہی ہے در، ہاں نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اے میں نہیں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب فرما دو اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اے حبیب فرما دو پھر میرے دربار پر آ جاؤ۔ دسو جی اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو کہاں جانا ہے؟ رسول اللہ کے دربار پر آؤ۔ ایک کہنا جناب ادھر کو رخ کر کے دعا مانگنا بھی حرام ہے، وہاں کی طرف ثواب کی نیت سے چل پڑنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ جب جانوں پر ظلم کر بیٹھو کہاں جانا ہے؟ رسول اللہ کے در پر آنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ، وہاں جا کر تم نے اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ واستغفر لهم الرسول، اور اے رسول آپ بھی ان کے لیے بخشش پھر طلب کریں، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم، فرمایا جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہوگا اللہ اس کو بخشش و مغفرت فرمائے۔ اے علامہ تقی الدین سبکی ایک گل لکھی اور یہ اس آیت مبارکہ کے تحت جتنے بھی مفسرین آپ اٹھائیں گے انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ علامہ تقی الدین سبکی کا حوالہ دے رہا ہوں، شفاء السقام فی زیارت خیر الانام۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص عرابی دیہاتی پینڈو قسم کا شخص تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات مبارکہ سے آپ نے پردہ فرما لیا تھا، آپ کا روضہ مبارک پر حاضر ہوا اور آ کر عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ پر سچی کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس کے اندر یہ فرمان موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کر سنا دیا، یہ فرمان اللہ رب العزت کی سچی کتاب کے اندر موجود ہے۔ اے یا رسول اللہ میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ کے حضور میری سفارش کر دیجئے، میری شفاعت کر دیجئے، اللہ کے حضور میرے گناہوں کی معافی مانگیے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے شعر پڑھے، کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ وطاب بطیبہن القاء والاکم، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ آپ کی جسم مبارک کی خوشبو کی وجہ سے یہاں کی مٹی بھی خوشبودار ہے، یہاں کے ٹیلے بھی خوشبودار ہیں، صرف آپ دی جسم مبارک دی خوشبو دی وجہ سے۔ پھر کہنے لگا نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا جان، میرا تن، میرا دھن سب کچھ اس قبر پر قربان ہو جس میں آپ موجود ہیں، جس میں آپ موجود ہیں یا رسول اللہ، اور آپ جس قبر انور میں موجود ہیں نا وہاں حضور وہاں سے بیٹھ کر حضور آپ ویسے ہی کرم نوازی امت کے پر فرما رہے ہیں جیسے آپ ظاہری آیات مبارکہ میں فرمایا کرتے تھے۔ اور حضور آپ کی ذات مبارکہ پتہ کون سی ہے؟ فرمایا انت النبی الذی ترجا شفاعتہ عند الصراط اذا ما زلت القدم۔ بڑا دانا سی عرابی ہیں، کیسے شعر پڑھے انہیں کہ یا رسول اللہ آپ وہ نبی ہیں کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا 1,24,000 کم و بیش انبیاء مرسلین ہوں گے اور ان کی امتیں ہوں گی، سب کے پل صراط سے گزرتے ہوئے پاؤں ڈگمگا رہے ہوں گے نا،
اور سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے یا رسول اللہ، اس وقت آپ سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اے شعر پڑھے روندہ روندہ جناب، عرض بھی کی تھی حضور میری گناہوں دی معافی مانگو، تو اس کے بعد چلا گیا۔ ایک تابعی بزرگ حضور کے روضہ مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے، علامہ تقی الدین سبکی لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے، خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ اوئے اٹھ جا، وہ جو عرابی ابھی میرے مزار پر آیا تھا نا، اس کو جا کر کہہ دے کہ اللہ رب العزت نے میرے سر کے تیرے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دی، اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں میں رنگے دے محمد، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یہ پردہ تیری اور میری نگاہ کا ہے، بس ہم نہیں دیکھ رہے، ورنہ رسول اللہ آج بھی کرم نوازی فرما رہے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر تم یہ عقیدہ بنا لو نا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ مر کے مٹی ہو گئے جیسے یہ کہتے ہیں، جیسے ان کا عقیدہ ہے، اگر یہ عقیدہ بنا لو تو آج ہی تم بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ کیوں؟ سابقہ امتیں ایک ایک جرم کرتی تھی، کوئی بندر بن جاتا تھا، کوئی خنزیر بن جاتا تھا، کسی پر ٹڈیوں کا عذاب آ جاتا تھا، کسی پر بارش ہو جاتی تھی، کسی پر خون کا عذاب آتا تھا۔ آج اگر امت مسلمہ محفوظ ہے لاکھوں کروڑوں جرم کرنے کے باوجود بھی، کیوں جی؟ ایک جرم نہیں، لاکھوں کروڑوں جرم کرنے کے باوجود بھی آج اگر کوئی بندر نہیں بنتا، خنزیر نہیں بنتا، ان پر عذاب نہیں آتا، یہ تیرا اور میرا منہ ہے؟ عطائے عرب جڑائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے، یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ تو رسول اللہ کا منہ دیکھتا ہے کہ اس کی امت ہے، اور فرمایا کیا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا اللہ ان پر کلی عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ کیوں جی؟ جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، دیو ان کا جواب، دیو ان کا جواب کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان پر کلی، ایک ہوتا ہے کلی پوری قومی غرق ہو جائے، جزوی عذاب آتے رہیں گے جیسے ابھی آ رہے ہیں ہم پر، جزوی عذاب آئیں گے، لیکن فرمایا کلی کہ پوری قومی غرق ہو جائے، فرمایا ایسا عذاب جب تک حضور آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں فرمائے۔ ہے کوئی جواب اندہ؟ دسو نا، اگر یہ کہتے ہیں اعوذ باللہ حضور مر کے مٹی ہو گئے تو پھر بندر کیوں نہیں بنتے؟ تسی خنزیر کیوں نہیں بنتے؟ تمہاری شکلیں کیوں نہیں بگڑتی؟ وجہ تمہارا اور میرا منہ نہیں ہے، وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے، ان کے صدقے سے ہم نہیں بن رہے۔ تو آج بھی ضرورت اس